آپ حضرات اپنی اعلیٰ ذکی سے اور اپنی نیکی سے دین کے بارے میں جو بات یہاں کی جاتی ہے اس کا اعتبار کرتے ہیں. اس لیے اس جذبے سے فائدہ اٹھانے کی بات ہے کہ دین کا ایک حصہ تو وہ ہے جس پہ حجت اللہ نے وہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے بات کی ہے، نظریات ہیں، فلسفہ ہے، دین کی حکمتیں ہیں، عقیدہ ہے، اور بہت سے ایسے معاملات ہیں جو عام طور پہ پیش آتے ہیں اور ان پر اتنی آسانی سے مواد نہیں ملتا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ کا کمال ہے کہ انہوں نے حجت اللہ میں ان چیزوں کو مجتمع فرما دیا ہے، اور دین کا ایک حصہ وہ ہے جس کا تعلق انسان کی ذاتی زندگی سے ہے، اور وہ حصہ ہے جس پہ حقیقت میں اللہ کے ہاں نجات کا دار و مدار ہے، اور وہ حصہ ہے جو روز مرہ کی عملی زندگی میں پیش آتا ہے، اور ان دونوں میں بڑا واضح فرق ہے. مثلا فلاسفہ اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ ارتفاقات کیا ہے. ارتفاقات کا مطلب ہے تدبیر، کہ کوئی کام کرنے کی تدبیر کرنا. مثلا یہ کہ شہر میں آبادی بڑھ جائے تو اسے کیا سہولیات مہیا کرنی ہے. ایک شہر میں 10 لاکھ آدمی آ رہا ہے تو اس شہر کے کمشنر کو 10 طرح سے سوچنا ہے کیوں آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، انٹیلیجنس کی کیا رپورٹ ہے، آ کے یہ کیا کریں گے. اگر اس میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور انسانوں سے محبت ہوگی تو یہ بھی سوچے گا کہ یہ لوگ اچھے کام کے لیے آ رہے ہیں تو اس دن شہر میں کھانے پینے کا کیا بندوبست ہوگا. اور اگر اس نے اس مظاہرے کو روکنا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ حقیقت میں ان چیزوں کو روکنا چاہیے. نیکی اس وقت یہ ہے کہ ان 10 لاکھ آدمیوں کو نہ آنے دیا جائے، آئیں تو تنگ ہوں تاکہ ملک میں فساد نہ پھیلے، تو پھر بھی اس کو سوچنا ہے. اور اگر وہ شرارتی ہے تو بھی سوچنا ہے. تو یہ اتفاقات ہیں خیر اور شر، اور یہ چیزیں اوپر کے لیول کی ہیں، اور اس پہ بالعموم بحث رہی ہے اور آئندہ بھی ہوگی انشاءاللہ. عقائد ہیں، فلسفہ ہے، نظریات ہیں کہ یورپ کے فلاسفہ نے کیا لکھا، برہمن اللہ کی توحید کے قائل تھے نہیں تھے، اور مسلمانوں نے اس کے متعلق کیا لکھا. اور ایک دین کا بالکل دوسرا حصہ کہ نماز ہے، روزہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں پوچھنا. اگر کسی انسان نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں پڑھا تو اللہ تعالیٰ بالکل نہیں پوچھے گا کہ امام غزالی کے نام سے واقف ہو کے نہیں جانتے کہ نہیں، رازی کو جانتے تھے یا نہیں، رازی نے جو کچھ ابن سینا کے متعلق لکھا ہے تمہیں پتہ ہے یا نہیں. یہ بحث بھی یہی ہوئی کہ ابن سینا کافر تھے یا مسلمان تھے، ان کے کفر کی وجوہ کیا تھی. یہ انشاءاللہ آئندہ سے بھی ایسی چیزیں آئیں گی. لیکن کبھی کبھی یہ بات کرنا بھی ضروری ہے کہ اس پہلو سے غفلت نہ ہو جائے کہ آدمی نظریاتی مباحث دین کی اس میں کھو جائے اور دین کے جو عملی تقاضے ہیں ان سے بے خبر ہو جائے. یہ بہت مرتبہ ہوتا ہے.
تو جو راستہ چل رہا ہوتا ہے یا جو چلا رہا ہوتا ہے کہ اس کا فرض بنتا ہے کہ لوگوں کو بتائے کہ اسلام میں یہ خطرہ بھی ہے۔ بڑے بڑے اچھے لوگ دیکھے جنہیں دین کی بظاہر بڑی سمجھ تھی، ایسے لوگ بھی دیکھے جنہیں دین کا بہت علم تھا لیکن عملی زندگی میں صفر، نماز بھی نہیں پڑھتے، اتنا کچھ پڑھا تھا دین پہ کہ اگر کسی بڑے سے بڑے مولوی صاحب کے سامنے بیٹھ جاتے اور یہ دلائل دینا شروع کر دیتے کہ اللہ اس کائنات میں تنہا نہیں ہے، واحد نہیں ہے، تو معاذ اللہ وہ جیت جاتے زبان کے زور پہ۔ پڑھے لکھے اتنے تھے بظاہر، لیکن نماز، روزہ، اللہ کے ساتھ تعلق، ذکر وہ چھو کر نہیں گیا تھا۔ اور ایسے بھی دوسرے اینڈ پہ جنہیں اللہ کے ذکر سے، ان چیزوں سے کبھی فرصت نہیں ملی، لیکن ان سے کوئی عقیدے کے پوچھ لے کہ عقیدہ کیا ہے اللہ کی صفات کے بارے میں، انہیں خبر نہیں۔ تو یہ دونوں طرح کی انتہائیں آپ کو عملی زندگی میں ملیں گی۔ اس کی ایک مثال بھی آپ کو دیں، انتقال ہو گیا ان کا، ڈاکٹر صفت حسن رضوی تھے اور ہم نے بھی ان سے پڑھا، اور ڈاکٹر صفت حسن کا نام اگر آپ نے سنا ہو تو وہ پکے کمیونسٹ، انتہا درجے کے کمیونسٹ تھے۔ کئی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، موسیٰ سے مارکس تک انہوں نے کتاب لکھی، بڑی مشہور کتاب ہے ان کی، ماضی کے مزاج انہوں نے لکھی، بہت سی چیزیں۔ تو وہ حدیث کے ذخیرے سے ایسی احادیث نکال کے لاتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تو گمراہی آ جاتی۔ ایک دن انہوں نے یہ لیکچر دینا شروع کیا کہ اصل مذہب دنیا میں یہ مساوات ہے۔ یہ بہت زور دیتے ہیں نا سارے کامریڈ جو ہیں، بہت زور دیتے ہیں کہ اصل چیز مساوات ہے، انسانی مساوات کی بات کرو اور نیشنلزم کی اور ذاتی ملکیت کی نفی۔ تو وہ کہنے لگے کہ دیکھو جو دلائل مارکس نے دیے ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، خوب مارکس کے دلائل دیے، کہنے لگا اسلام بھی یہی کہتا ہے۔ اب لوگوں کے کام کھڑے ہوئے کہ اسلام نے کہاں کہا ہے، تو کہنے لگا یہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب پوری مخلوق کی روحوں کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دکھایا اور کہا کہ یہ تمہاری اولاد ہے، کچھ غریب ہیں اور کچھ امیر ہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ یہ عربی تو انہوں نے نہیں بولی لیکن یہ حدیث میں الفاظ ہیں کہ رب لولا سبائی کا، اللہ آپ نے سب کو برابر کیوں نہیں کر دیا؟ تو اس نے کہا یہ حدیث میں آیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تم نے سب کو برابر کیوں نہیں کر دیا؟ یہ ہے وہ مساوات جس کے داعی ہمارے والد، ہم سب کا باپ آدم علیہ السلام، وہ یہی کہتا تھا کہ سارے انسان برابر ہونے چاہیے، مساوات تو وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو اب اتنی حدیث اپنے مطلب کی تھی، کہنے لگے مولوی صاحب یہ حدیث تو آئی ہے نا، اس کا تو انکار نہیں، اب کیا کرتے؟ کہتے کہ نہیں آئی، یہ حدیث تو واقعی آئی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر جواب دیا اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ درجے اس لیے رکھے ہیں تاکہ لوگ ایک دوسرے کے خدمت میں رہیں اور نظام چلتا رہے۔ تو یہاں سے آ کے پھر اس نے الہاد کی باتیں کی معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا اور یہ کیا اور وہ کیا، تو شب آفری تھی شراب آفریدن، پھر شعر پڑھے یہ کہ اللہ تم نے رات بنائی تھی ہم نے چراغ اس کے مقابلے میں بنایا ہے، تو نے فلاں چیز بنائی تھی ہم نے فلاں چیز بنائی ہے۔ تو وہ الہاد کی باتیں، لیکن وہ پہنچا کہاں تک؟ اس حد تک کہ اس نے کتاب و سنت کو اچھی طرح پڑھا ہوا تھا اور وہ دلائل وہاں سے لے کے آتا تھا جہاں سے عام آدمی ان دلائل کو نہیں سمجھ پاتا اور بڑے لوگ گمراہ۔ یہ اسلام کی نظریاتی مباحث ہیں اور یہ اسلام کی ابتدائی دور میں تھی۔ یہ معتزلہ جو گمراہ ہوئے ہیں، خارجی جو گمراہ ہوئے ہیں اور رافضی جو بالکل ابتدائی زمانے میں ان میں شدید گمراہی نظریاتی طور پر رہی ہے، اس کی بنیاد یہ تھی کہ وہ پڑھ کے اس درجے تک پہنچ گئے تھے کہ جہاں انہوں نے فلسفے سے، اس کی مدد سے اپنے دلائل خود پڑھے تھے
اور کتاب و سنت کے مقابلے میں ان دلائل کو لاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی کتاب کی تفسیر ہو سکتی ہے، حدیث باندھ دیتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو ٹوک بات کرتے ہیں، وہ باندھ دیتے ہیں کہ بات یہ ہے، اور کتاب اللہ کی تفسیر میں چونکہ میدان واضح ہوتا ہے، اس لیے گمراہ لوگ اس میں ایسے کرتے ہیں کہ وہ تفسیر اپنے مطلب کی کر لیتے ہیں، تو یہ گمراہی اس زمانے میں پھیلی، اور معتزلہ نے جان چھڑانے کے لیے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا حدیث کو تواتر کے درجے کی اور تب مانتے ہیں، فقر واحد اور فقر عزیز اور فلاں فلاں، انکار ہی کرتے ہیں، کیا حدیثوں سے کیا ہوتا ہے، ہم نہیں مانتے۔ یعنی ایسی حدیث کو مانتے ہیں جس حدیث کے متعلق یہ علم ہو کہ ہر زمانے میں اتنا جب میں غفیر اس حدیث کو روایت کرتا رہا ہے کہ سب لوگ جھوٹ پہ متفق نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ اسلام کی وہ مباحث ہیں جو انٹلیکچوئل لیول پہ کی جاتی تھی، بہت بڑے لوگ تھے، دماغ بڑا تھا، علم بڑا تھا، پڑھے لکھے بہت تھے، اہل سنت میں بھی تھے الحمدللہ۔ یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں میں نہیں تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو استقامت نہ دی ہوتی اور علم کمال نہ دیا ہوتا تو ان کے سامنے کون ٹھہر سکتا تھا؟ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ جو علم کلام میں اشاعرہ کے امام تھے، یہ پہلے معتزلی تھے، اور اس غضب کا دماغ تھا کہ محدثین تنگ آ گئے اور اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ خدا بندہ اس آدمی کو ہدایت دے، اور اپنی شہر بغداد کی جامع مسجد میں خطیب بھی تھے، خطابت کرتے تھے، معتزلہ کے دلائل دیتے تھے، اس زمانے میں لوگ ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے۔ یہ تعصبات اور یہ چیزیں نہیں تھیں جو آج ہیں، اس زمانے میں ایسے نہیں تھا، علم کی قدر کرتے تھے۔ یہ زمخشری ہے کشاف والا، اس نے ایسے ایسے جملے لکھے ہیں کہ اگر ہمارے زمانے میں کوئی لکھتا تو قتل ہو جاتا، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ اور زمخشری کو جتنے اب پڑھنے والے ہیں اس سے 100 کیا 1000 گنا زیادہ اس زمانے میں لوگ پڑھتے تھے۔ زمخشری اس نے تفسیر لکھی ہے، خارزم کا تھا، کشاف کے نام سے اس نے تفسیر لکھی ہے، اور جب سے اس نے لکھی ہے اب تک کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو اس کی تفسیر سے دینے آ سکے۔ قرآن کی فصاحت پہ، بلاغت پہ، ان علوم پہ جو بھی بات کرتا ہے اس کا ذکر ضرور کرتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں کو منع فرمایا کہ اس کا مطالعہ نہ کیا کرو، اور اہل نظر نے یہ دیکھا ہے کہ جہنم میں تھا، یہ تھا، وہ تھا، اس کے باوجود امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں، یہ ابھی حال ہی میں کچھ 1.5 صدی پہلے روح المعانی ہے، ان کو دیکھ لیں، ابو سعود رحمۃ اللہ علیہ حنفی تھے، ان کو دیکھ لیں۔ الغرض کون ہے جس نے کشاف سے ان کے بعد فائدہ نہیں اٹھایا؟ کشاف میں ایسے جملے ہیں کہ اگر کوئی اب وہ جملے لکھے تو قتل کر دیا جائے۔ اس کی 2 مثالیں آپ کو دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے سورہ توبہ میں، جب انہوں نے منافقین کو غزوہ تبوک میں نہ جانے کی اجازت دی کہ مدینہ منورہ میں ٹھہر جاؤ، تو اللہ نے فرمایا اللہ عنک لما اذنت لهم، اللہ تعالیٰ آپ سے درگزر کرے، کیوں آپ نے یہ اجازت دے؟ یہ محبت کے ساتھ عتاب ہے۔ عتاب کا کیا مطلب ہے اور غضب کا کیا مطلب ہے؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ غضب تو انتقام کا ارادہ، غصہ، اور عتاب یہ ہے کہ اس سے محبت ہوتی ہے، اس کے باوجود اس کی لغزش پہ اسے تنبہ کر دینا کہ یہ کام آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے باپ بیٹے پہ عتاب کرتا ہے، کوئی بڑے درجے کا آدمی اپنے سے چھوٹے پہ عتاب کرتا ہے، محبت ہوتی ہے، شفقت ہوتی ہے اور سمجھانا ہوتا ہے۔ یہ عتاب اور غضب میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو یہ نہیں کہا کہ وہ اللہ کے معصوم تھے، یعنی اللہ نے ان پہ عتاب کیا، خدا کو محبت تھی تو ان کی غلطی پہ خدا نے کہا ایسے نہیں کرتے۔ اللہ نے کہا ہے مغضوب، خدا کا غضب ہے ان پہ، خدا ان سے ناراض ہے۔ اس لیے سورہ فاتحہ میں آپ روز پڑھتے ہیں نا، غیر المغضوب، نہ ان لوگوں کی راہ جن پہ تیرا غضب ہوا۔
اور اس مغضوب کا ترجمہ جا کے دیکھیے گا تفسیر القرآن میں مودودی صاحب نے معطوب اس کا ترجمہ کیا ہے کہ معطوب میں اور مغضوب میں فرق ہے۔ یہ اس لیے بتایا ہے کہ ہمارے ہاں کے اہل علم جو گرفت کرتے رہے نا اور کہتے رہے کہ مولانا نے فلاں فلاں جگہ غلطی کی ہے، تو وہ ایسے نہیں تھا کہ کوئی تعصب تھا، انہوں نے بڑے علمی دلائل کی بنیاد پہ کہا کہ مولانا یہ جملہ یہ لفظ اس طرح نہیں، اس طرح ہے، ایسے نہیں، ایسے ہے۔ تو یہ جو ہے کہ اللہ آپ کو معاف کرے، اپنی کیوں ان منافقوں کو اجازت دے دی، یہ عتاب ہے اللہ کی جانب سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ تم نے کبھی ایسا عتاب، ایسی محبت بھی دیکھی ہے کہ کسی کو اس کی لغزش کی خبر بعد میں دی جائے اور پہلے یہ کہا جائے کہ ہم نے درگزر کیا؟ اور پھر فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کا تعلق دیکھو، پہلے کہا اللہ عنہ ہم نے درگزر کیا اس سے، اور اس کے بعد کہا کہ لما زنت لہم، کیوں آپ نے اجازت دی تھی؟ حالانکہ فکرہ یوں بنتا ہے کہ آپ نے اجازت کیوں دی تھی، چلیے ہم نے معاف کی۔ لیکن اللہ نے محبت اور تعلق ایسا ہے کہ پہلے فرمایا کہ اللہ نے آپ سے درگزر کیا، پھر فرمایا لما زنت لہم۔ اس پہ آپ زمخشری کو پڑھیں، زمخشری نے اللہ تعالیٰ کی زبان سے کہا کہ بے سما خود، بہت بری بات ہے نبی جو تم نے کی ہے۔ یہ جملہ اب کوئی لکھتا تو اس کی زندگی اور قتل کا مسئلہ بن جاتا۔ اور دوسرا کئی مقامات ہیں، ایک تھوڑا ہی ہے، دوسرا وہ مقام ہے جہاں جبریل امین کو انہوں نے دلائل سے افضل قرار دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ تھوڑا تھا، جبریل امین زیادہ تھے، بڑے تھے۔ سورہ تکویر دیکھیں، وہاں لکھا ہے سب کچھ، لیکن اس کے باوجود اہل علم نے برداشت کیا اور اب تک اس کشاف کو قرآن کی جہاں بھی فصاحت اور بلاغت کی بحثات کی، وہ لکھتے ہیں کہ کشاف نے یہ لکھا ہے، کشاف نے یہ لکھا ہے۔ کشاف کا اتنا علم تھا یہ زمخشری کا صاحب کشاف کا کہ بیت اللہ کا دروازہ اس کے لیے کھول دیتے تھے، اور یہ جا کر حج کے موقع پہ بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کے چیخ چیخ کے کہتا تھا کہ میں معتزلی ہوں اور میرا مذہب وہی ہے جو معتزلہ کا تھا، تم میں سے کسی میں ہمت ہے تو آئے مجھ سے بات کرو۔ وہ لوگ نہیں بات کرتے، جانتے تھے کہ اس کا علم کتنا ہے، اس کے دلائل کتنے ہیں، لیکن یہ ہوتا رہا۔ تو یہ ایک طرف کی پکچر ہے، اللہ تعالیٰ قیامت میں کسی سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے زمخشری پڑھی تھی یا نہیں پڑھی، کشاف کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے، لیکن خدا یہ ضرور پوچھے گا کہ عقیدہ کیا ہے۔ تو اس لیے بھائی اتنی انٹلیکچوئل مباحث میں پڑھ کے آدمی ان فرائض کو، ان چیزوں کو بھول جائے جن چیزوں کا اللہ کے یہاں جواب دینا ہے، یہ بہت نقصان کی بات ہے، بہت نقصان کی بات ہے، یہ بڑا دھوکہ ہے شیطان کا جو اس طرح سے ہو جاتا ہے۔ اس لیے اسلام کا جو دوسرا پہلو ہے جس کو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق، ذکر کرنا، خدا کو یاد کرنا، علم کا حاصل کرنا، نماز روزہ کرنا، یہ بہت زیادہ ضروری چیزیں ہیں۔ کوئی انسان اس غرے میں نہ رہے کہ میں نے بہت کچھ پڑھ لیا لہٰذا مجھے ان چیزوں کی ضرورت۔ دین کے اس پہلو کے اعتبار سے یہ عرض کرنے کو اس لیے جی چاہا کہ بہت سے لوگ سنتا ہوں کہ دین کی جو تشریح کی جاتی ہے اس پر بھروسہ کرتے ہیں، تو انہیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ اتنی اعلیٰ درجے کی مباحث کے ساتھ ساتھ ہمیں دین کے اس عملی پہلو کو قائم رکھنا ہے، زندہ رکھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان بہت سی کتابوں کے نام جان لے اور اس طرح کی مباحث کو تو اسے کوئی نماز سے چھٹی مل جائے یا روزے سے چھٹی مل جائے۔ دین کا یہ عملی حصہ بھی ضروری ہے اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز وہ عقیدے کی تصحیح ہے کہ انسان کا عقیدہ بالکل درست ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق، اس کی صفات کے متعلق انسان کو پورے یقین سے جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اصل ایمان جس پہ تین ائمہ متفق ہیں، اب یہ پھر بات در چلی جاتی ہے کیا کریں، لیکن امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اصل مومن وہ ہے کہ شک ڈالنے والا اس کی تصدیق میں شک نہ ڈال سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے کم درجے کا ہے تو مومن نہیں ہے، وہ کافر ہی ہے۔
کہ ان تین ائمہ کے نزدیک وہ اہل علم اس بحث کو چھیڑتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ایمان اس کی حقیقت کیا ہے. اگر کوئی شک ڈالنے والا تمہیں شک میں مبتلا کر سکتا ہے تو تم مومن ہو یا نہیں. ایمان تقلید سے آیا ہے یا تحقیق سے آیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ایمان تقلید سے ہے تو اس کا کوئی مقام نہیں، کیونکہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے تھے لہٰذا مسلمان ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے اس کو. ہم کہتے ہیں کل تمہیں کوئی کافر دہریہ مل گیا تو تم بھی کافر دہری ہو جاؤ گے، تمہارا کوئی ایمان نہیں. یہ تو اللہ کا احسان ہے. صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں جو آدمی زبان سے اقرار کرے گا ہم اس کو مسلمان کہیں گے. ہمیں نہیں پتا اس نے باپ دادا کی تکلیف سے لیا ہے یا پھر تحقیق کر کے لیا ہے، ہم اس بات کے مکلف نہیں ہیں، ہم اسے مومن نہیں کہیں گے. ورنہ باقی ائمہ تو ایمان کے بھی قائل نہیں رہتے. اس لیے آدمی اپنے ایمان کو اس درجہ اس اعتبار سے کہ یقین کی کیفیت کو پیدا کرے، اور یقین کی کیفیت جو اللہ کے ساتھ ہے اس پر اعمال کا وزن اس کا دارومدار. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اور اسے پوری نماز میں خیال ہی نہیں آتا کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اور ایک آدمی نماز پڑھتا ہے پوری نماز میں اسے دھیان ہی نہیں ہوتا سوائے اللہ کے. تو دونوں کے عمل میں بڑا فرق ہے، دونوں کی نماز میں بڑا فرق ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی نماز ایسی تھی، اسی لیے وہ تیر لگ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا نہیں ہوتا تھا. ہم نے اس طرف دھیان نہیں جاتا تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امت اور مخلوق کے ساتھ بھی تعلق تھا، لوگوں کی بھی رعایت کرنا ہوتی تھی، تو ان کی نماز میں وہ کہتے تھے بچے کی آواز سے میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں کہ بچے کا رونا سن کے کہ اس کی ماں بیچاری نماز توڑنے میں مجبور نہ ہو جائے، فتنے میں نہ پڑ جائے. حدیث میں آتا ہے. تو اس لیے یہ اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق، اور پھر اس کے بعد اللہ کی صفات پر ایمان لانا. اللہ کی صفات، علم، قدرت، حیات، سمع، بصر اور کلام، تکوین، اللہ کی ان ساری صفات کو ماننا یہ ضروری ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ خود بھی اللہ کی صفات کو یاد کرے، اپنے بچوں کو بھی یاد کرائے کہ اللہ کی ان صفات کو ماننا ضروری ہے کہ اللہ کی 8 صفاتیں ذاتی اور ان کا اقرار کرنا ایمان کا حصہ ہے. اسی طرح عقیدے میں یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات نہ اس کی ذات پاک کا حصہ ہیں اور نہ اس سے الگ ہیں. اسی طرح عقیدے میں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا کلام جو ہے وہ آواز اور حروف سے پاک ہے. یہ ساری علمی مباحث ہیں، لیکن اگر عقیدے میں یہ چیزیں آدمی کو نہیں پتا بڑا خسارہ ہو سکتا ہے، کسی وقت میں پہنچ کے بڑا نقصان ہو سکتا ہے. اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یقیناً وہ اللہ کے نبی تھے اور کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. خدا نے یقیناً انہیں بھیجا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ہی ایمان ضروری نہیں، اس کے ساتھ ساتھ 2 چیزوں پر ایمان اور بھی ضروری ہے. ان میں سے ایک چیز بھی اگر کم ہو جائے گی تو مسلمان نہیں رہے گا، کافر ہو جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ ماننا کہ ان کے بعد نبوت نہیں ہے، کسی شخص کو اللہ نے نبوت نہیں دی، یہ ایمانیات کا حصہ ہے. اپنے نبوت کا اقرار ایمان کا حصہ ہے. جتنے بھی جھوٹے لوگ تھے مسلمہ کذاب سے لے کے غلام احمد قادیانی تک، اور جتنے ان کے ماننے والے تھے وہ سب کے سب کافر اور مرتد تھے. یہ ایمان کا حصہ ہے. اگر کسی آدمی کو یہ شبہ ہو کہ پتہ نہیں قادیانی مسلمان ہے یا کافر ہے، معاذ اللہ، یا اس کے ذہن میں یہ ہو کہ پتہ نہیں نبوت ختم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اسے اپنے ایمان کی خیر منا لینی چاہیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ایسا مسئلہ ہے جو ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر ایک جگہ پر متفق رہا ہے. کسی زمانے میں کسی شخص نے اختلاف ہی نہیں کیا. اور اسی طرح نبوت کا دوسرا پہلو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، اور ان کے بعد کوئی ایسا نہیں ہے جو اس دنیا میں معصوم. اس لیے امامت کا وہ نظریہ جو بعض اہل تشریع کے ہیں، کل کا تو ہم نہیں کہتے. کل کا اس لیے نہیں کہتے کہ جب آپ بڑی کتابیں پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ
کہ بعض لوگ امامت کے اس نظریے کے منکر تھے، وہ کہتے تھے ہم ان چیزوں پر نہیں مانتے۔ مثلا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ اب کئی جگہ پڑھتے ہیں کہ مشکل کشا، حضرت علی رضی اللہ عنہ مشکلات کو حل کرنے والے۔ خلاصہ اس کا کیا ہے؟ یہ ہے کیا بات اتنی سی تھی کہ بڑے بڑے علمی مسائل پیش آتے تھے اور صحابہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فتوے کا انتظار کرتے تھے کہ وہ فتویٰ دیں اس پہ کہ کیا چیز۔ ان کا لقب ہو گیا کہ حلال المعاقل، بڑی بڑی مشکل گروں کو کھول دینے والا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا فقیہ اور ان جیسا آدمی، انہوں نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ بڑی مشکل پیش آ گئی ہے، بلا ابا حسن رہا ابو حسن اس کے لیے موجود نہیں ہے، اس کے حل کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان پہ اعتماد تھا، قابل صحابہ رضی اللہ عنہ پہ اعتماد تھا، حتیٰ کہ انہوں نے ایک فیصلہ یمن میں کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اطلاع پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ میں اگر ہوتا تو میں بھی یہی فیصلہ کرتا جو علی رضی اللہ عنہ کیا ہے، وہ اجتہادی فیصلہ تھا، ان کے پاس کتاب و سنت سے کوئی چیز موجود نہیں تھی، مگر ان کا اجتہاد اس درجے کا تھا کہ نبوت کو اور سرکار کو علیہ السلام پسند آیا، تو ان کو کہتے تھے حلال المعاقل، مشکل سے مشکل علمی مسئلہ حل کرتے تھے۔ یہی عربی جب وہاں پہنچی ایران میں تو انہوں نے فارسی میں اس کو ٹرانسلیٹ کر لیا، ٹرانسلیٹ جب کیا اس کا مطلب تھا مشکل کشا، یعنی علمی اعتبار سے جو مشکلات ہیں ان کو یہ کشادن کا مطلب کھولنا، یہ حل کر دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں۔ اور ایران کی سرحد سے جو ہی یہ لفظ ٹپک کے ادھر سے کراس کر کے ہجرت کر کے پاکستان ہندوستان آیا تو یہاں مشکل کشا کا مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ کی تقدیر میں جو مشکل کام ہے ان کو مولا علی رضی اللہ عنہ کرتے ہیں۔ مثلا بارش نہیں ہو رہی، اولاد نہیں مل رہی، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، اس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ حل کر دیتے ہیں۔ کہاں سے لفظ چلا، کس معنی میں چلا، کس معنی میں آگے اس کی کیا تعریف ہو گئی، اور پچھلی کتابوں کو تو ذکر ہی کیا کرنا ہے۔ یہاں پہ ہمارے یہاں پاکستان میں جو کچھ اہل تشیع حضرات کے پڑھے لکھے ہیں ان میں سرگودا میں مولانا ہیں ان کے ڈھکو صاحب، کیا نام، غلام حسین ڈھکو صاحب، ہم ان سے ملنے گئے، کچھ کتابوں کا پوچھنا تھا، پچھلے برس کی بات ہے کہ یہ کتابیں کہاں دستیاب ہیں، انہوں نے بتایا ایران میں مل جائیں گی۔ تو انہوں نے کہا، ہم نے ان سے کہا، باتوں میں بات آئی امامت کے مسئلے پہ، انہوں نے کہا جتنے بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ زندگی اور تقدیر کے مسائل حل کر لیتے ہیں اور مشکل کشا جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم تو مشکل کشا اسی معنی میں کہتے ہیں جس معنی میں ایران میں کہتے ہیں، تو جس معنی میں عرب میں کہتے ہیں۔ پھر انہیں غالباً یہ بحث یاد رہی تو انہوں نے اگلے مہینے اپنا محاسن اسلام ایک اسلام کا رسالہ نکلتا ہے، اس میں چھاپ بھی دی یہ بات کہ ائمہ کے متعلق اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ انسان کے مشکل مسائل حیات کو حل کر دیتے ہیں تو یہ گمراہی ہے۔ ہم بس اتنا مانتے ہیں کہ علمی اعتبار سے ائمہ کا مقام اتنا تھا کہ بڑے بڑے مشکل مسائل کو حل کرتے تھے، اس میں کوئی شبہ بھی نہیں ہے، نہ یہ کفر تو بہت بڑی چیز ہے، کس کی بات بھی نہیں ہے۔ ائمہ کا مقام تھا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے، حضرت حسن تھے، حسین تھے، جعفر صادق تھے، امام باقر تھے، جعفر صادق تھے، اور اس کے بعد موسیٰ قاضی، حضرت زین العابدین تھے، پھر اس کے بعد یہ زین العابدین رحمۃ اللہ کے اولاد آگے امام باقر، ان کے اولاد جعفر صادق، ان کے بیٹے موسیٰ قاضی رحمۃ اللہ علیہ اجمعین، یہ بڑے اپنے زمانے کے اہل علم اور اہل تقویٰ لوگوں میں سے تھے، یہ ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ لیکن عقیدے میں اگر کوئی آدمی یہ بات شامل کر لے کہ ہمارے ائمہ کو ہر ہفتے وہ معراج ہوتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بار ہوئی، اور ہمارے امام وہ لوگوں میں رزق تقسیم کرتے ہیں، وہ اولاد تقسیم کرتے ہیں، اللہ کے یہاں ان کا اتنا مقام ہے کہ خدا نے اپنے سارے اختیارات انہیں دے دیے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ نظریات جو ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، گمراہی پہ مشتمل ہیں۔ اس لیے نبوت کے ساتھ ساتھ اس کی اوصاف میں ختم نبوت اور امامت کا یہ جو باطل نظریہ ہے اس کا بھی ضروری ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ فقہا لکھتے ہیں کہ وقت برفرے عن کل دین سوى الاسلام، مسلمان کو چاہیے کہ اللہ کے اس دین کے علاوہ باقی جو باطل ادیان ہیں ان سے بیزاری کا اظہار ہے۔
اسی طرح تقدیر ہے. تقدیر یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اور اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں ہم انہیں ایک حد تک سمجھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں سمجھ سکتے. وہ اللہ ہی کیا ہے جو انسانوں کی عقل میں آ جائے، اور وہ عقل ہی کیا ہے جو خدا تک نہ پہنچے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات 100% کسی انسان کی عقل میں آ جائیں، ایسے نہیں ہوتا. تقدیر اللہ کی صفات میں سے. اسی لیے یہ تقدیر ایسا پیچیدہ مسئلہ ہے کہ بہت سے اہل نظر و علم نے کہا کہ جنت میں جا کے سب سے پہلا مسئلہ جو لوگوں کو کھلے گا وہ تقدیر کا مسئلہ. مت بولے اس میں. اللہ کی صفات کو ایک حد تک ہی ہم سمجھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. ہمارا دماغ ایسا نہیں. اس کی مثالیں آپ کو دنیا میں بھی ملے گی. ایک بچہ 5ویں 6ویں میں پڑھتا ہے، MSc کا ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ اپنی بات کو اس کو سمجھانے کی 1000 مرتبہ بھی کوشش کرے، بچے کی عقل ہی اتنی ہے بھائی اس سے زیادہ وہ نہیں سمجھ سکتا. وہ جب اس مقام پر پہنچے گا تو خود ہی سمجھ جائے. یہی چیز ہے. اسی طرح آخرت ہے، قبر کا عذاب ہے. قبر کا عذاب اس کو ماننا یہ ایمانیات میں سے ہے. صرف بات یہ نہیں ہے کہ اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے، ایمانیات میں سے ہے. وہ کہا میں تصریحات مل جائیں گی کہ قبر کا عذاب اتنی احادیث سے ثابت ہے کہ اتنی احادیث کو انکار کرنا کفر ہے. آج کل جو فتنے چل پڑے ہیں ان میں سے ایک قبر کے عذاب کا انکار. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس سے بھی اور قبر کے عذاب سے بھی. مگر اتنی احادیث آئی ہیں، اتنی احادیث آئی ہیں کہ ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. سیدنا مسیح علیہ السلام کا آسمان پہ اٹھایا جانا اور پھر ان کا قرب قیامت میں واپس آنا یہ ایمان کا حصہ ہے. بہت سے لوگ اب آپ کو ملیں گے جو مسیح علیہ السلام کی زندگی کے واپس آنے کا انکار کرتے ہیں کہ ہم لوگ اس کو نہیں مانتے. بڑا خطرہ ہے، یہ بڑا خطرہ ہے کفر کا. بار 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 حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں وہ آئیں گے. اتنی احادیث کا انکار جو کہ معمولی بات نہیں. ہمارے زمانے میں جن لوگوں نے لکھ کے انکار کیا ہے، سنی سنائی باتیں تو ایک طرف رہیں، جنہوں نے لکھ کر انکار کیا ہے ان میں مولانا وحید الدین خان صاحب کا رسالہ آیا. وہ الرسالہ کے نام سے لکھتے ہیں. تو خان صاحب نے اپنے سفر نامے میں امریکہ کے ہمارا بھی ذکر کیا اور جو ملاقات ہماری ان سے وہاں ہوئی تھی اس کو بھی انہوں نے لکھا ہے. تو امریکہ میں بھی دوست ہیں، جانتے ہیں ہماری ان کی ملاقات جو بھی ہوئی. اور اس میں انہوں نے لکھا کہ میں اس بات کا قائل ہوں کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے انتقال ہو گیا اپنے وقت میں اور دوبارہ نہیں آئے. پھر نے فون کیا تو خوشی سے انہوں نے جواب دیا. پھر ہم نے پوچھا کہ جناب والا یہ آپ نے لکھا ہے واقعی ایسے ہیں؟ ان کا ہاں میرا یہ تھی. بڑی خطرے کی بات ہے. اور لوگ ان چیزوں کو پڑھتے ہیں اور ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں. ہم اس لیے یہ کہنا ضروری سمجھتے ہیں بھائی کہ اگر کسی کو دین کی شرح پہ ان چیزوں پہ اعتبار ہے، جو یہاں سے بات سنتا ہے تو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اس گمراہی کے عقیدے سے. خدا بچائے ہر اس انسان کو جس انسان نے بھی یہاں سے کوئی دین کے متعلق ہدایت حاصل کرنی ہے قطعاً یہ باطل عقیدہ ہے. اور دوسرے شخص جنہوں نے لکھ کر اس بات کا انکار کیا ہے غامدی صاحب نے اس پہ لکھا ہے. انہوں نے کہا ہم اس بات کو نہیں مانتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، بس اپنے زمانے میں انتقال کر کے. بہت خطرناک چیز. ان دونوں پہ تو علماء جانے، جو فتویٰ دینے والے ہیں وہ جانے. لیکن اس سے ہٹ کے ہم آپ سے عرض کرتے ہیں کہ یقین سے جانو فقہا نے اسے کفر کے باب میں لکھا ہے. وہ اسے کفر کا جملہ قرار دیتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اتنی احادیث کا انکار کرنا پڑتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل جو دجال کا ذکر کیا ہے، مسلسل حضرت مہدی کا ذکر کیا ہے، مسلسل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا ذکر کیا ہے. یہ ساری احادیث آخر کس کھاتے اور شمار میں جائیں گی؟ اس لیے برات کا اظہار کرنا چاہیے اس قسم کے عقیدے سے کہ بھائی ہماری سمجھ میں آئے نہیں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے اور ہم تک صحیح سند سے یہ چیز پہنچی. اتنے بڑے تعداد میں، یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ 30-40 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تو عام طور پہ کتابوں میں مل جاتے ہیں. یہ سب 30-40 جھوٹی بولتے رہے
اور امت اب تک ہر صدی میں جو مانتی آئی ہے یہ ایسے ہی نہیں تھا. اس لیے یہ عقائد کا باب ہے. عقائد کے باب کے بعد انسان کو اپنی عملی زندگی پر غور کرنا چاہیے کہ میں اسلام کے لیے کیا کرتا ہوں. اور عملی زندگی میں اعمال کے اعتبار سے سب سے اہم چیز نماز ہے. نماز کے مسائل کو سیکھنا چاہیے. نماز کے مسائل کو علم کے ساتھ سیکھنا چاہیے. پتہ ہونا چاہیے نماز میں کتنے فرائض ہیں, صورتیں کتنی ہیں, سنن کتنی ہیں, اور جس حد تک ہو سکے سنت کے مطابق نماز ادا کرنی چاہیے. لوگوں نے سنت کے مطابق نماز ادا کرنی چھوڑ دی, بالکل چھوڑ دی. آپ ہمیں معاف کیجئے اور نہ غصے کا اظہار آپ کیجیے گا, چاہے آپ کو آئے بھی. اب ہماری مساجد میں سنت کے مطابق نماز نہیں ہوتی, نہیں پڑھتے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرات کرتے تھے. کتنی مثالیں اس کی چاہیے, ہم ایک مثال آپ کو دیں. فجر اور ظہر کی قرات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی برابر ہوتی. اور فجر میں صورتیں پڑھتے تھے سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج تک. سورہ بروج کو بعض رات مانا ہے, بعض نہیں مانا. اب کہیں دیکھو جہاں فجر کی نماز ہوتی ہے کون پڑھتا ہے پوری سورت؟ 2 آیتیں ادھر سے پڑھ لی, 2 آیتیں ادھر سے پڑھ لی. مقتدی بھی ایسے ہیں کہ اگر امام نماز پڑھائے تو بیچارے کی قیامت, اور وہ بھی ایسا ہے کہ کہتا ہے جلدی جان چھڑاؤ. اس نے اپنے مقتدیوں کو اس بات کا عادی ہی نہیں کیا کہ ہم سنت کے مطابق نماز پڑھیں. وہ کہتا بھائی 20 سال ہو گئے, 15 سال, 10 سال امام بنے ہوئے تمہیں ہو گئے, آپ اپنے مقتدیوں کو کیوں نہیں سمجھاتے کہ دیکھو نماز یقیناً 2-3 منٹ لمبی ہوتی ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہی نماز پڑھا کرتے تھے. ظہر کی اور فجر کی قرات برابر ہوتی تھی. ظہر میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے, فجر میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. ظہر میں تو پھر آرام سے پڑھتے ہیں, خاموشی سے, اس کی ممکن ہے وہ سنت کے مطابق پڑھتے ہوں گے. فجر تو بالکل بھاری. عصر اور عشاء کی قرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر کرتے تھے. عصر کی نماز میں سورہ طارق اور سورہ طارق کے بعد جو آگے صورتیں ہیں, سورہ بروج سے آگے کی جو صورتیں ہیں یہ پڑھتے تھے. اور عشاء کی نماز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ پہلی رکعت میں سورہ بروج پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ طارق پڑھتے تھے. لوگ نہیں پڑھتے. اس لیے یہ فقہا کا مسئلہ دیکھنا. فقہا کہتے ہیں کہ صورتوں کو پورا نہ پڑھ لو اور 2 آیتیں ادھر سے 2 آیتیں ادھر سے, اس کو عادت بنا لینا, اس سے نماز مکروہ ہوتی ہے. لیکن جا کر کہو تو تمہیں پتا چلے. مغرب کی نماز وہ لم یکن الذین کفروا سورہ بینہ سے لے کر آخر قرآن تک, یہ 2 صورتیں پڑھنی ہیں مغرب. تو عصر اور عشاء, ظہر اور فجر اور مغرب, یہ 3 قراتیں سب کی سب ایسے ہی ہیں. نہیں لوگ اس پہ عمل کرتے. چھوڑو جو کچھ بھی کرتے, آپ اپنے طور پہ کیجیے. آپ یہاں آتے ہیں, آپ کی مہربانی, آپ دین کی اس مسئلے کو سیکھیے. کوشش کیجیے کہ آپ 30واں پارہ یاد کر لیں. سب سے اچھا تو یہ ہے کہ سورہ حجرات سے لے کے قرآن کے آخر تک یہ 3 جتنے پارے بنتے ہیں اپنے بچوں کو یاد کرائیے, خود یاد کر لیجیے تاکہ آپ کی نمازیں سنت کے مطابق ہو جائیں. بھائی دیکھو بستر بھی چھوڑا, وضو بھی کیا, سردی گرمی میں نماز بھی پڑھی اور سنت کے خلاف پڑھی تو جھک ماری, کیا کیا؟ اتنی قربانی جو دینی ہے, پیدل بھی چلنا ہے, دھوپ اور سردی میں مسجد بھی آنا ہے, اور بعض کا اپنی طبیعت پہ جبر بھی کرتے ہیں, تو نماز پڑھو سنت کے مطابق. فقہا کہتے ہیں کہ 2 رکعتوں میں 2 صورتوں کی آخری حصے کو جمع کرنا مکروہ ہے, نماز مکروہ ہوتی ہے. شامی میں لکھا ہے یہ مسئلہ, اور بہت جگہوں پہ لکھا ہے. اور یہاں امام نماز پڑھائیں گے مغرب کی, 1 رکعت میں کسی سورت کی آخری 2-3 آیتیں, دوسری رکعت میں دوسری کسی سورت کی 2-3 آخری آیتیں, سب کی نماز ہوتی. اور کسی کو بتاؤ تو وہ کہتے ہیں جی یہ کون سا نیا مسئلہ ہے؟ لیکن نیا مسئلہ نہیں ہے, یہ علم آپ کا نیا ہے. مسئلہ تو پرانا ہی ہے, کتابوں میں لکھا ہے, نہیں مانتے چھوڑو, کوئی مانے نہ مانے بھائی, نماز پڑھو, اپنی نمازیں ٹھیک کرو. اللہ کے ہاں قابل قبول ہونا تو بعد کی بات ہے نا, پہلے فقہ میں تو قابل قبول ہو. کوئی مفتی تو کہے کہ بھی نماز سنت کے مطابق ہے, اللہ کے یہاں قبولیت تو بعد کی بات ہے, خدا کتنی رکھتا ہے. ایسے نہ ہو کہ آدمی جائے اور پھر وہ حال ہو جو حدیث میں ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے 5 نمازیں دن اور رات میں فرض کی ہیں، اور اللہ نے کہا کہ جس انسان نے اسے صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا، طبرانی کی روایت میں آتا ہے، تو میری مرضی ہے میں اسے قبول کروں اور میری مرضی ہے کہ میں اسے عذاب دے دوں۔ تو پڑھے بھی نماز اور پھر بھی عذاب ہو جائے، کیا فائدہ؟ اس لیے جو 5 وقت عبادت کرنی ہے اس کو تو پورا کرے، رکوع پورا کرے، رکوع کے بعد صحیح کھڑا ہونا، دونوں سجدوں کے درمیان صحیح طرح سے اس طرح بیٹھنا کہ تمام ہڈیاں اپنی جگہ پہ واپس آ جائیں، یہ واجب ہے۔ اور واجب کا حکم کیا ہے؟ واجب کا حکم یہ ہے کہ اگر جان بوجھ کے چھوڑے تو نماز ٹوٹ گئی، اور اگر غلطی ہوگی تو آخر میں سجدہ صاف کرے۔ یہ واجب چیزیں ہیں، نہیں کرتے، رکوع سے ہی سجدے میں چلے گئے، چھٹی ہوئی، یہ دیکھنا ہو تو کبھی پشاور میں جاؤ، پھر اندازہ ہوگا کہ رکوع سے اٹھتے ہی اور سجدے میں چلے جاتے ہیں، کوئی نہیں بتاتا کہ خان صاحب ایسے نماز نہیں ہوتی، یہ واجب کا ترک ہے، کیا کرتے؟ اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے ہی نہیں، مشکل سے ہاتھ کے ہتھیلی کا آخری حصہ کلائی یہ گھٹنوں کو چھوتی ہے اور پھر دوسرا سجدہ ہو جاتا ہے، یہ واجب کا ترک ہے، نماز ہی نہیں ہوتی اللہ کے حکم۔ اور یہ اس نماز کو خوش ہے، ہوئی نہیں، باطل ہو گئی، نماز ٹوٹ گئی، جان بوجھ کے کیا نا، اور اگر غلطی ہو گئی تھی تو پھر اس کا سجدہ صاف تھا وہ کیا نا۔ ایک اور مسئلہ آپ کو بتائیں، اسے غور سے سنیے، نماز کے متعلق لوگوں کا اتنا غفلت کا عالم ہے کہ فقہا نے لکھا ہے کوئی آدمی نماز میں آیا، اس کی کوئی رکعت رہتی تھی، 1 2 3 جتنی بھی رہتی تھی، بہرحال اس سے نماز بھی اپنی پوری کرنی ہے نا، اٹھ کے سلام کے بعد اٹھے گا نا، امام کو سجدہ صاحب کی ضرورت پیش آ گئی، یہ مقتدی اس غلطی میں شریک تھا نہیں تھا، کچھ بھی تھا، اس سے بحث نہیں ہے، شرط صرف اتنی ہے کہ اس نے بھی اٹھ کے نماز پوری کرنی ہے۔ امام نے سجدہ صاحب کے لیے سلام پھیرا اور اس نے بھی سلام پھیر دیا، حالانکہ اسے پتا ہے کہ جس نے اٹھ کے کھڑا ہونا ہے، 1 2 رکعتیں رہتی ہیں، اس نے بھی اگر سلام پھیر دیا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے، غلطی سے پھیرے تو بھی نماز ٹوٹے گی، جان بوجھ کے پھیرے تو بھی نماز ٹوٹے گی۔ وہ کہا کہتے ہیں اس کو صرف 2 سجدوں میں امام کے ساتھ سجدے کرنے تھے، اس کو سلام نہیں پھیرنا چاہیے تھا کیونکہ اس کے ذمے بھی نماز باقی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر جان بوجھ کے پھیر دیا سلام اور مسئلے سے واقفیت نہیں تھی، مسئلہ نہیں جانتا تھا، تو اس کی ذمہ داری ہم پہ نہیں ہے، اسے قانون پڑھنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کسی پہ ذمہ داری، مسئلے کا علم نہیں تھا تو بھی نماز نہیں، اور علم تھا پھر جان بوجھ کے پھیر دیا، پھر دوسری صورت ہو گئی، پھر بھی نماز ٹوٹی، اور علم تھا اور غلطی سے پھیر دیا پھر سجدہ صاحب۔ یہ فقہا نے لکھا ہے۔ ہمارے یہاں امام جب سجدہ صاحب کرتے ہیں تو کتنے ہی لوگ ہیں جو ان کے ذمہ 1 2 رکعتیں رہتی ہوتی ہیں، صفوں کی صفیں، اور یہ سلام پھیر دیتے ہیں اور پھر سجدہ صاحب میں بھی شریک ہوتے ہیں، حالانکہ انہیں سلام نہیں پھیرنا تھا، 2 سجدوں میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ نماز کا مسئلہ ہے۔ ایک اور مسئلہ آپ کو بتائیں، امام آتی ہیں چیزیں، فقہا نے لکھا ہے نماز نہیں ہوئی کسی مسجد میں، امام نے سلام کہا، لوگوں نے کہا جی حضرت نماز نہیں ہوئی، ٹھیک ہے دوبارہ پڑھو، یہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی، دوبارہ امام کو نماز پڑھانی پڑتی ہے۔ وہ کہتے ہیں پوچھو نماز کیوں نہیں ہوئی، اگر فرض رہ گیا تو پھر تو جو بھی آئے وہ اس نماز میں شرکت کر دے، اس کی نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ فرض رہ گیا نا، امام کا، مقتدیوں کا، انہوں نے دوسری نماز شروع کی، 4 آدمی محلے کے اور آگے پیچھے کھڑے ہو گئے، ہو گئی نماز۔ وہ کہتے ہیں اگر واجب رہ گیا تھا تو واجب کے ترک پہ دوسری جماعت جو ہو رہی ہے یہ اصل نماز نہیں ہے، بلکہ وہ جو پچھلی نماز ہے اسی کو پورا کرنا ہے، انہوں نے اس نقصان کو پورا کرنا ہے۔ فرض رہ گیا تھا تو نماز ہی نہیں نہ ہوئی، اس لیے دوبارہ نماز پڑھی، اور واجب رہ گیا تھا تو پچھلی نماز کا جو کثر کمی رہ گئی ہے اسی کو پورا کرنے کے لیے دوبارہ جماعت ہے۔ کہا کہتے ہیں ایک آدمی کو کھڑا کر دیا جائے اور جو بھی آئے وہ بتائے کہ بھئی یہ جو جماعت ہو رہی ہے اس میں شریک نہ ہونا، کیونکہ آپ کا تو کوئی واجب نہیں نہ رہا، تو اگر آپ شریک ہو گئے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ تو اپنی کمی پوری کر رہے ہیں، آپ اس چیز کی کمی پوری کر رہے ہیں۔ یہ نماز کے مسائل ہیں۔ اتنا لوگوں کو ان چیزوں کا احساس اور خیال تھا
اب تو وہ نسلیں ہی تبدیل ہو گئی ہیں. یہ اہل حدیث حضرات کے بہت بڑے مناظر تھے. مولانا ثناء اللہ صاحب مدخلی رحمۃ اللہ اور بڑے کامیاب مناظر تھے. انہی کو چیلنج کیا تھا غلام احمد قادیانی نے. اس نے کہا تھا کہ ہم دونوں میں سے جو سچا ہے نا وہ جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں مر جائے گا. انہوں نے بھی کہہ دیا بالکل ٹھیک ہے, جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں مر جائے گا. تو مرزا غلام احمد قادیانی 1908 میں مر گئے اور مولانا ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہجرت کر کے پاکستان آ گئے اور 4849 میں گجرانوالہ میں انتقال ہوا. تو بڑے زبردست مناظر تھے, پڑھے ہوئے دارالعلوم دیوبند تھے, لیکن حدیث کا غلبہ ہو گیا تھا تو اس لیے وہ غیر مقلد ہو گئے. لیکن قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں دارالعلوم دیوبند کی تاریخ لکھی ہے, اس میں قاری صاحب نے لکھا ہے کہ جب بھی مجھ سے ملتے تھے اس سے کم پہ راضی نہیں ہوتے تھے کہ میرا ماتھا چومتے تھے, مجھے گلے سے لگاتے تھے اور بعض اوقات رو پڑتے تھے. محبت تھی نا. حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی, ان کے بیٹے حافظ احمد صاحب کی, ان کے بیٹے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. اتنا ادب اور احترام غیر مقلد ہونے کے باوجود دیوبند کے علماء کا کرتے تھے. پتا تھا کہ اس دستگاہ میں پڑھا ہے, یہ بڑے بزرگ لوگ ہیں. اتنا ادب اور احترام تھا. دلی میں مناظرہ ہونے لگا تو ایک غیر مقلد تھے, ایک حنفی تھے. مناظرہ کسی بات پہ شروع ہو گیا تو مولوی صاحب نے کہہ دیا, جو غیر مقلد تھے اہل حدیث, ان سے کہا کہ حضرت میں اتنا بتا دوں کہ میں نماز کے سارے مسائل جانتا ہوں. بس اس پہ وہ انہوں نے کہا جس آدمی کو نماز کے سارے مسائل پتہ ہے نا وہ اتنا زیادہ صاحب علم ہے کہ میں صاحب آپ سے مناظرہ نہیں کر سکتا. میرا علم اتنا نہیں ہے اتنا ہی کام کا. عملی زندگی میں سب سے زیادہ ضروری یہ چیز ہے, لوگ اس کا دھیان نہیں کرتے. اسی طرح عملی زندگی میں ہمارے زمانے میں یہ جو شروع ہو گیا ہے نا, ہر سال رمضان میں عمرے پہ چلے جانا, ہر سال حج پہ چلے جانا, یہ روش کچھ مناسب نہیں. روکنا چاہیے, نہیں جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ معاف کرے اور خدا اپنی پناہ میں رکھے. اس کے گھر سے روکنے کی بات نہیں, بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے حالات ایسے نہیں. یہ جو 2-2 لاکھ روپے خرچ کرنے ہیں نا حج اور عمرے پہ, 4-4 اور 5-5 لاکھ روپے, اللہ کے بندو اس 5 لاکھ سے کوئی ڈھنگ کا نظام تعلیم مرتب کرو. کوئی ایسا نظام تعلیم, ایسے اسکول بناؤ جس میں ہماری آئندہ نسلیں پڑھیں. ہماری نسلیں ساری کی ساری کافروں کے نظام تعلیم میں جا کر تحلیل ہوتی جا رہی ہیں. اور اب مسئلہ یہ نہیں رہا کہ کوئی کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے, اب تو مسئلہ یہ ہو گیا کہ دین پہ بھی قائم ہے یا نہیں. یہ جو 10-10 لاکھ روپے عمرے اور حج پہ خرچ کراتے ہیں ہر سال, اس سے کہیں زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ مدارس میں بچے کتابیں نہیں پڑھ سکتے. مدارس میں بچے اس مہنگائی کی وجہ سے ڈھنگ سے ان کی تربیت نہیں ہو سکتی. ان تعلیمی اداروں کو چلا یہ 10-10 لاکھ روپے خرچ کرنے سے کہیں زیادہ ضروری یہ چیز ہے کہ ہمارے محلوں میں اور ہمارے خاندانوں میں لڑکیاں اور لڑکے ایسے ہیں جن کے نکاح نہیں ہو سکتے, اور اس کی وجہ سے معاشرے میں بہت خرابی پھیل رہی ہے. جب بھی کسی جائز کام کو کام کے طریقے دشوار ہوں گے, ناجائز کاموں کے راستے خود بخود کھلیں گے. انسان کی فطرت سے کون لڑ سکتا ہے؟ اس کو کوئی نیکی ہی نظر نہیں آتی کہ 2 لاکھ میں اگر محلے میں ایک لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو یہ اس عمرے اور نفلی حج سے کہیں بڑے ثواب کی بات ہے. اس پہ غور کرنا چاہیے. آپ مت کیجیے, اور کوئی کرتا ہے کرے. آپ اگر دین کی اس تشریح پہ اعتبار کرتے مت کیجیے. یہ اب کی بات نہیں. یہ انار الفائق میں اور حنفی فقہا نے جو کتابیں لکھی ہیں اس کو دیکھو. یہ 12ویں صدی 13ویں صدی ہجری میں حنفی فقہا لکھتے ہیں کہ نفل حج کے لیے ہمارے زمانے میں نہ چاہے بلکہ اس پیسے کو اپنے ہاں کے غرباء پہ خرچ کرے, کیونکہ امت کی ثروت اور پیسہ اب لوگوں میں اتنا نہیں رہا جتنا آج سے پہلے ہوتا تھا. یہ آج سے 200 سال پہلے لکھتے تھے, اب لوگ نہیں سوچتے. کتنے ہی علاقے ایسے آپ غور فرمائیں جہاں لڑکیوں کے لیے بس سروس نہیں ہے.
اور وہ مردانہ بسوں میں سفر کرتی ہیں، اور پھر جو ہوتا ہے سو ہوتا ہے۔ کوئی اللہ کا بندہ یہ خیال نہیں کرتا کہ یہ جو 5 لاکھ نقلی حج پہ 4 آدمیوں نے خرچ کرنے ہیں اور رمضان میں جانا ہے، ہم اللہ کے لیے ایک بس ہی چلا دیں کہ صرف بچیاں اس میں بیٹھ کے اپنے کالج اپنے آفس سے لے جایا کریں، مردوں کے ساتھ۔ یہ کوئی تھوڑی نیکی، لیکن اسے نیکی کوئی سمجھتے ہی۔ کتنے اہل علم ایسے ہیں، علماء ہیں جن کی صلاحیتوں سے ہم سب واقف ہیں، اللہ تعالیٰ نے فضل کیا ہے، اللہ نے انعام کیا ہے، ان میں استعداد ہے، اور استعداد اس بات کی محتاج ہے کہ ان کے کتب خانے، استعداد اس بات کی محتاج ہے کہ اپنے ضرور کے لیے ان کے پاس اگر لائبریریز ہوں، ان کے پاس اگر گاڑی ہو، ان کے پاس آنے جانے کی سہولت ہو، شاید سے 10 میل 15 میل کے جا کے وہ آزادی سے آرام سے کام کر سکیں۔ کیوں عالم اسلام میں کتابیں نہیں لکھی جا سکتی؟ کیوں وہ نئی ریسرچ نہیں کر سکتے؟ ہر سال نئے سے نئے موضوع پہ وہ کتاب لکھ کے آپ کو پیش کرے کہ جناب اس کو پڑھیے، اس کو پڑھیے۔ اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ اس کے پاس گاڑی نہیں ہے، اس کی تنخواہ اچھی نہیں ہے، اس کے بچوں کا مسئلہ ہے۔ یہ سب چیزیں سوچنے کی ہیں۔ حج اور عمرے سے کہیں زیادہ یہ نیکی کی چیزیں ہیں، افراد تیار نہیں ہو رہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ امت میں جہالت اور سرمایہ جمع ہو گیا، علم اور سرمایہ جمع نہیں۔ آپ کبھی یورپ کے اٹھنے پہ غور کریں، اس تاریخ کو پڑھیں، وہاں جو پیسے والے لوگ تھے نا، وہ پیسہ اور علم جمع ہو گیا۔ کوئی سائنٹسٹ تھی، اپنی چیز پیش کرتا تھا، وہ سرمایہ دار برادری کو کہتا جی یہ لے، یہ چیز میں نے ایجاد کی ہے، سرمایہ دار اس چیز کو خرید لیتا تھا، اتنے مہنگے داموں خرید لیتا تھا جو ایک چیز کی ایجاد پہ پوری زندگی کے لیے بے نیاز ہو جاتا۔ یہ کچھ اربوں میں شعور آیا ہے۔ ان کے ہاں بعض لوگ میں نے دیکھے سمجھدار کہ کوئی طالب علم کوئی پرانا نسخہ کوئی کتاب لے جاتا ہے اور کہتا ہے صاحب اس پہ تحقیق کروں گا، 2 سال میں یہ کتاب تیار ہو جائے گی، 2 سال کے لیے ایگریمنٹ کرتے ہیں۔ کہتا ہے کتنا خرچہ ہے تمہارا، بچوں کا کتنا خرچہ ہے، فیس کتنی ہے، شادی شدہ ہو نہیں ہو، کہاں رہو گے، ایسٹیمیٹ کر کے وہ کہتا ہے اچھا بیٹے اس کتاب پہ 2 لاکھ خرچ آئے گا، یہ 2 لاکھ میں آپ کے بینک میں ڈلوا دیتا ہوں، سال بعد بچہ کتاب دے دیتا ہے، وہ اس کتاب کو کیا کرتا ہے، خرید لیتا ہے، خرید کے بیروت میں بات کرتا ہے، شام میں دمشق میں بات کرتا ہے، کہتا ہے یہ میرے پاس ایک نسخہ ہے، 7ویں 8ویں 10ویں صدی کی کتاب ہے، اس پہ پوری تحقیق ہو گئی ہے، تم اسے چھاپو، مارکیٹ میں بیچو، رائلٹی مجھے نہ دینا، مجھے لم سم سودا کر دو۔ اس بچے کو 2 لاکھ دیے تھے، وہ ناشد کو دکاندار کو 4 لاکھ میں فروخت کر دیتا ہے۔ وہ اب چھاپتا ہے سال سے 10 سال 20 سال 60 سال چھاپ کے، رائلٹی بھی اس کی سب کچھ اس کا، یہ ایک سسٹم افرادوں میں چلا ہے کچھ عرصے سے الحمدللہ کی چیز۔ لیکن عمومی طور پر امت میں جہالت اور سرمایہ جمع ہو گیا، بڑے دکھ کی بات، بڑے افسوس کی بات، کیا کریں؟ اور انہیں حج اور عمرے سے پوچھتے اور اس میں بھی فخر، اور پھر لوگ بھی اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ کون سی ایسی بات ہے؟ اس لیے کہ حقیقی زندگی کے مسائل کی انہیں خبر نہیں ہے کہ حقیقی زندگی کے مسائل کیا، حقیقت میں زندگی کہاں۔ کتنے میڈیکل کالج ہیں پاکستان میں، اور اب تک الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہمارے معاشرے میں ابھی تک ایسے والدین ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر ہماری بیٹی کو ایسی کالج میں داخلہ ملے جہاں صرف لڑکیاں ہم آ جائیں۔ کو ایجوکیشن اب تک اپنی جڑیں ایسی نہیں پکڑ سکا جیسے پکڑ لینی چاہیے تھی۔ پچھلے 20-30 سال سے ایجوکیشن ہی چل رہی ہے نا، اس کے باوجود بچیاں خود باشعور ہیں، کہتی ہیں ایسے کالج میں چلی جائیں جہاں ہمیں الگ تعلیم مل جائے۔ کتنے کالج ہیں، کتنی یونیورسٹیز ہیں، کتنے میڈیکل کالج ہیں؟ کچھ بھی نہیں، نہ ہونے کے برابر آبادی کے تناسب سے۔ اور بات کیا ہے، کسی شہر میں 15-20-30 سرمایہ دار مل جائیں کہ ہم نے ایک یونیورسٹی بنانی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جن کی زکاتیں 10-10 کروڑ روپے ہیں، جن کی زکاتیں 50-50 کروڑ روپے ہیں، ان سے بھی پوچھو، اگر انہیں جا کے کہو کہ جی حج عمرہ، ہاں جی لے جاؤ ٹکٹ، ان سے کہو جی بچی کی شادی، ہاں جی بڑی نیکی کا کام ہے، ہم سے کرا لو، مسجد ہم سے بنوا لو، ٹائلیں لگانا، ہاں جی۔ اور جب انہیں کہو کہ یار کچھ خدا کا خوف کرو، اس حج عمرے کی بجائے پیسہ اپنا زکات کے علاوہ ادھر خرچ کر دو، کوئی زمین کا ٹکڑا خرید دو، کوئی بچیوں کے لیے اچھا تعلیمی ادارہ بنا دو، کوئی علماء کے لیے لائبریری، اس کی سمجھ میں بات نہیں آتی۔ یہ سب زوال کی بات ہے۔ تو اعمال میں پیسے کے متعلق آدمی سوچے کہ مجھے نیکی میں کہاں خرچ کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ اپنے پیسے کو ایسے صرف کر۔
لنگر کھل گیا، کئی لوگ اب پنڈی میں آپ کو مل جائیں گے لنگر کے سرمایہ داروں نے کھولے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، کھانا کھلانا بلا شبہ نہیں، لیکن جس لنگر پہ وہ سال میں 1 کروڑ روپیہ خرچ کرتا ہے، اگر 5 سال اس 5 کروڑ کو بچا کے وہ کہتا ہے کہ ایک اپنے علاقے میں لائبریری بناؤ، یہ 5 کروڑ روپیہ یہاں ایک پرائمری اسکول کھول دو جس میں بچوں کے لیے مناسب نصاب تعلیم رکھ دو، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بہت بڑی نیکی تھی۔ کھانا کھلانے سے مگر سمجھائے کون؟ سمجھا دے تو سمجھ میں کہاں سے آئے؟ اسی طرح دین کے عملی حصے میں جو کام کرنے کا ہے عمر بھر کا بھائی، وہ 2 ہی چیزیں ہیں جن کے ساتھ آدمی جی سکتا ہے۔ اگر ان دونوں چیزوں میں سے ایک بھی نہیں ہے نا تو اسے چاہیے اپنے شب و روز پہ غور کرے، یا تو مطالعہ کرے اور یا اللہ کو یاد کرے۔ علم اور ذکر، ان دونوں چیزوں کو جمع کرنا چاہیے۔ علم کے ذرائع ہیں، علم کا ذریعہ ہے کہ پڑھے، کسی کی نگرانی میں پڑھے، علم کا ذریعہ ہے کہ جن لوگوں کا مستند علم ہے ان کی مجالس میں جائے۔ اب تو الحمدللہ آسان ہو گیا، کیسٹس مل جاتی ہیں، سیریز مل جاتی ہیں، انٹرنیٹ پہ سننے مل جاتا ہے۔ علم کے ساتھ تعلق رکھے اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر کرے۔ اگر کوئی آدمی علم کے ساتھ بھی تعلق نہ رکھے اور ذکر بھی نہ کرے تو پھر جیے ہی کیوں؟ زندہ ہی کیوں رہے؟ ہم حیران ہے پھر بھی وہ زندہ ہے۔ سبحان اللہ، اتنا اس زمین کا بوجھ بننے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ مر جائے پھر تو۔ ان 2 میں سے ایک رکھے اور دونوں کو جمع کر لے تو پھر تو کہنے ہی یہ کام ہے کرنے۔ علم حاصل کرو، جستجو ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ علم کو حاصل کرو۔ کوئی وقت تھا، یہ حال تھا کہ سلطان تغلق جو تھا ہدایہ سے زبانی یاد تھی، 4 جلدیں ہدایہ کی زبانی یاد تھی، اور اس نے حکم کیا اور اس نے کہا کہ میری رعایا میں کوئی ایسا فرد نہیں ملنا چاہیے جس کو نماز کے فرائض اور سنتوں کا علم نہ ہو، اور اگر یہ مجھے پتا چل گیا اور میں نے پوچھ لیا اسے نہ آتا ہوا تو پھر اس علاقے کے تھانے دار کو یہ سزا دی جائے گی۔ تو ابن بطوطہ کہتا ہے میں نے دلی میں دیکھا لوگ پولیس والے پکڑ پکڑ کے پوچھتے تھے کہ نماز کے کتنے فرائض ہیں، جس کو نہیں آتے تھے بٹھا کر یاد کراتے تھے کہ نماز میں اتنے فرض ہوتے ہیں، اتنی سنتیں ہوتی ہیں، اس کو یاد کرو نہیں تو بادشاہ وقت ہمیں پوچھ لے۔ تو وہ لوگ کہتا تھا جو آدمی جس میدان میں کام کر رہا ہے اسے اس کے شرعی مسائل کو پتا ہونا چاہیے۔ بادشاہ تھا نا، یہ حالت ہو گئی کہ 1 روپے میں 40 من گندم مل جاتی تھی اس زمانے کے 1 روپے میں، اور اتنی گندم اتنا کچھ پیدا ہو گیا کہ تغلق کہنے لگا ان اجناس کو سمندر میں پھینکو، اب تو کسی کے پاس اسٹور ہی نہیں رہا، اور لوگ کہتے تھے اب خریدیں کیا اور بیچیں کیا، یہ تو اتنا کچھ اللہ نے دے دیا۔ 1-2 برس نہیں 40 سال اس نے حکومت کی، اللہ نے اتنی برکتوں سے نوازا تھا۔ اس لیے پڑھیے، علم حاصل کیجیے، بڑے ذرائع ہیں، نئی سے نئی چیز پتہ چلتی ہے، انسان کا دماغ کھلتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ آج جن چیزوں پہ لڑ رہا ہے نا اور کفر اور اسلام کو مسئلہ بنایا ہوا ہے، جب علم میں وسعت آتی ہے پھر احساس ہوتا ہے کہ یہ تو مسئلہ پہلے بھی تھا، اس زمانے میں تو لوگ نہیں لڑے۔ جب علم زیادہ گہرا ہوتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہم جن اختلافات کو ختم کرنے پہ ڈلے ہوئے ہیں نہیں ہو سکتے، قیامت تک یہ اختلافات باقی رہیں گے۔ اللہ نے خود کہا وَلِذَٰلِكَ خَلَقَكُمْ، اور ہم نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے، تو خدا نے خود پیدا اس کے لیے کیا، تم کس چکر میں ہو؟ یہ چیزیں نہیں ہو سکتی۔ علم سکھاتا ہے کہ باطل اور حق کی کشمکش قائم رہے گی اور مجھے باطل کے ساتھ احترام اور ادب کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، بس۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہر آدمی کو اپنے نظریے پہ جائیں، نہیں ہو سکتا، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ دین ایک ہو جائے، نہ اس ایکسٹریم پہ جائے کہ سارے دین ہیں ایک ہے، اور نہ اس پہ جائے کہ ہمارے علاوہ کوئی دین رہنا ہی نہیں۔ دونوں کے درمیان کی بات ہے کہ ہم حق پہ ہیں اور جو اس کے مخالف ہیں باطل پہ، اگر وہ اس پر دلائل دیں گے ہم بھی دلائل دیں گے، لیکن عزت احترام کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ ایک دوسرے کا قتل، خون، یہ باتیں کوئی تیسیر نہیں۔ اگر کافر محض اپنے کفر کی بنیاد پہ قتل کے قابل ہوتا، اگر کافر کا جرم صرف یہ ہوتا ہے کہ چونکہ وہ کافر ہے لہذا قتل کر دینا چاہیے،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی جہاد پہ بھیجنے والوں کو یہ نہ فرماتے کہ کچھ لوگ تمہیں مل جائیں گے جو اپنی عبادت میں مصروف ہیں، تم سے نہیں لڑیں گے، انہیں قتل نہ کرنا، بوڑھوں کو قتل نہ کرنا، بچوں کو قتل نہ کرنا، عورتوں کو قتل نہ کرنا۔ یہ ہر حدیث کی کتاب میں آتی ہے نا ہدایات، کیوں وہ کافر نہیں تھے؟ یہ فرما دیا کہ جو ان کی عبادت گاہیں ہیں انہیں نہ توڑنا۔ وہ ان کی اپنی عبادت گاہوں میں بیٹھ کے شرک اور کفری تو کر رہے تھے، منع فرما دیا کہ نہ، انہیں کچھ نہیں کہنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے جہاد کیا، ان سے جو اسلام کو پھیلنے میں رکاوٹ بن رہے، محض کفر کی بنیاد پر اگر کافروں کا قتل ہوتا تو یہ مخلوط معاشرے کیوں قائم رہتے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عیسائی اور یہودی آدمی سے نہیں ملتے تھے۔ سوچئے نا آدمی کبھی، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کتابوں کے راج میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے دور میں بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک عیسائی کھڑا ہوا اور اس سے کہا میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا اس کا حل یہی ہے، ہم آپ کو انصاف دیں گے۔ اسی لیے حنفی فقہاء اس بات کے قائل ہیں کہ بیت اللہ میں کافر جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں حج اور عمرے میں یا اس کے علاوہ ہم کبھی کسی کافر کو منع نہیں، ہاں ایک ہی صورت ہے، وہ طاقت کے ذریعے داخل ہونا چاہیں، بیت اللہ کو مٹانا چاہیں، مسجد نبوی کو گرانا چاہیں، پھر ہم ان کے ساتھ لڑیں گے، ورنہ کافر وہاں بھی جا سکتے ہیں، وہاں بھی آ سکتا ہے۔ حنفیوں کا مسلک یہ ہے اور یہ ہوا ہے۔ کافر محض اپنے کفر کی بنیاد پر قتل کیے جانے کے قابل ہوتا تو یہ جتنے لوگ مصر میں تھے، ایران میں تھے، خود ہندوستان میں ہندو تھے، ان کو کسی نے رہنے کیوں دیا؟ آخر پہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے ہندوؤں پہ ٹیکس عائد کیا تھا، جزیہ۔ کس دن بات آئی حجت اللہ میں ہم آپ سے عرض کریں گے کیا مسئلہ تھا، لیکن قتل نہیں کیا، کسی کو بھی نہیں کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عیسائیوں سے معاہدے کیے، قتل نہیں کیا۔ تو کافر محض اپنے کفر کی بنیاد پہ اس کا خون جائز نہیں ہوتا۔ یہ ساری فقہ کی کتابوں میں ساقی رائے نے بحث کی، اس کی شروع میں دیکھ لینا چاہیے۔ تو اس لیے جتنے بھی گمراہ ہیں ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ انہوں نے بھی رہنا ہے، ہم نے بھی رہنا ہے، اور رہنا ادب احترام کے ساتھ ہے بس۔ تو آدمی اپنی اصلاح اس زندگی کرے، جب پڑھتا ہے تو پھر ذہن کھلتا ہے، اور اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد۔ سب سے اچھا تو یہ ہے کہ ظہر اور عصر اور مغرب کے درمیان کے جو وقت ہے نا، اس کو فارغ کرے، بڑی برکت کا وقت ہے۔ اللہ نے فرمایا قبل غروبہا، تو لوگوں سورج کے غروب ہونے سے پہلے مجھے یاد کیا کرو۔ اللہ نے فرمایا کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، اطراف النہار، دن کے دونوں حصوں میں، یعنی صبح صادق سے پہلے اور شام کو غروب آفتاب سے پہلے۔ صبح صادق سے پہلے اٹھنا ذرا دشوار ہوتا ہے، اس لیے عصر اور مغرب کے درمیان کوشش کر لے آدمی اپنا وقت فارغ رکھے، مسجد میں گزارے، اللہ کی یاد میں گزارے، کچھ تسبیحات مقرر کر لینی چاہیے کہ اس وقت میں اتنی مرتبہ اللہ کو یاد کروں گا، کلمہ پڑھوں گا، اتنی مرتبہ استغفار پڑھوں گا، اتنی مرتبہ درود شریف پڑھوں گا۔ یہ سب چیزیں اللہ کا ذکر ہے، اس سے انسان کی طبیعت ٹھیک ہے، بحال رہتی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق قائم رہتا ہے۔ سب سے اچھا وقت عصر اور مغرب کے درمیان کا ہے، اس وقت کو کسی طرح فارغ کر لینا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت کی تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ عصر اور مغرب کے درمیان مسجدوں میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے رہتے، اپنے اپنے طور پہ، کوئی دعا مانگ رہا ہے، کوئی کچھ پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ پڑھ رہا ہے۔ تابعین رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ ہم جب مسجد میں جاتے تھے تو آہستہ 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 اللہ کو ذکر یاد کی آواز ایسے آتی تھی جیسے شہد کی مکھیاں کہیں جمع ہو جائیں تو ان کی بھن بناہٹ کی آواز آتی۔ یہ کوشش کرنی چاہیے، یہ نہ ہو سکے اچھا اس میں کئی چیزیں تلاوت کرے، روزانہ کے لیے ایک رکوع ہی مقرر کر دے، پڑھے، سال میں 2 مرتبہ قرآن کریم کو پورا پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے، 2 مرتبہ قرآن کریم کو پڑھے، سنت موقدہ ہے۔
روزانہ بھی اگر 2-4 رکوع آدھا پارہ پڑھ لے، ایک پاؤ ہی پڑھ لے، تو سال میں کئی مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق مل جاتی ہے۔ اس کو اثر کے بعد کیا جا سکتا ہے، تسبیحات پڑھی جا سکتی ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ ایسی چیز ہے جس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فرشتوں کی خوراک ہے، فرشتوں کی جو زندگی کا نظام ہے وہ اس کے ذریعے سے چلتا ہے۔ اسی لیے صحیح احادیث میں آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے اور یاجوج ماجوج کی وہ گروہ جب پھیلے گا تو ایک قلعے میں بند ہو جائیں گے، تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول کو خوراک کس چیز سے ملے گی؟ تو مختلف روایات کو جمع کریں تو ان میں آتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے، اس سے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سیدنا مسیح علیہ السلام کی خوراک کی ہوگی، کیونکہ وہ پیدا بھی تو ایک جملے کے ذریعے ہوئے نا، ایک پھونک مارنے سے، تو ان کو ذکر نفع دے گا، کیونکہ ان کی روح ہے نا، تو روح جو ہے اس کو کلمات کے ذریعے ذکر کے ذریعے غذا ملے گی۔ اس کو پڑھنا چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے، درود شریف پڑھنا چاہیے، اور بہت سی چیزیں جس میں دل لگے کچھ مترجم کر کے روز پڑھنا چاہیے۔ مشائخ ہیں، بزرگ ہیں، ہمیشہ بیت کا کبھی ارادہ ہو تو شیخ کے بارے میں کچھ چیزیں اچھی طرح پہلے سے جان لینی چاہیے۔ یہ جو اب دیوبندی حلقوں میں تباہی مچ گئی ہے نا، کہ ہر ایک کو خلافت مل رہی ہے اور ہر ایک کو خلافت مل رہی ہے، اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ وہ جو خلافت دینے والے ہیں انہوں نے بھی سلوک طے نہیں کیا ہوتا، ان کو بھی مراقبات کا علم نہیں ہوتا، آگے والے اس سے بھی گئے گزرے ہیں، بس یہ سارے چکر اب چل پڑے ہیں دیوبندی میں۔ سلسلہ چشتیہ نظامیہ، اب یہ پڑھے لکھے ہوں تو انہیں کوئی بتائے، چشتیہ نظامیہ میں اتنے بڑے بڑے لوگ تھے، مولانا فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گولڑا والے تھے، سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے بڑے لوگ تھے۔ کیوں سلسلہ نظامیہ تباہ ہو گیا؟ کیوں یہ گدیاں ساری ختم ہو گئیں؟ وجہ اس کی ہے کہ آخر پر ایسے آ گئے جنہوں نے 150 200 300 خلفاء کو خلافت دینا شروع کر دی۔ اب وہ بیچارے ڈھنگ سے نماز کو بھی نہیں جانتے تھے، عقیدے کو بھی نہیں جانتے تھے، وہ کب سے خلافت کیا ہے؟ بس 4 خواب اچھے دیکھے، حضرت کو سنایا، خواب یہ دیکھا تھا فلاں جگہ، چلو تو بھی بیعت کیا کر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسے یہی نہیں پتا کہ عقیدہ کیا ہے، وہ حنفی ہے، ماتریدی ہے، اشعری ہے، وہ نماز کے فرائض کیا، اسے پتہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کا۔ اور تصوف، سلوک اور تزکیہ یہ تو بہت بات کی بات ہے۔ اس لیے ہم اگر ایک خاص مکتبہ فکر کی بات کریں دیوبند کی، تو ان کے اکابر میں کوئی ایسا نہیں تھا جس نے اس طرح تھوک کے حساب سے لوگوں کو خلافت دی۔ حضرت تھانوی نور اللہ مقدو پوری زندگی خانقاہ میں گزاری، کتنے 80-90 خلفاء ہیں، ہزاروں مرید تھے۔ ہم نہیں جانتے کہ تاریخ میں حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے بعد کسی آدمی کی بیعت اتنے وسیع پیمانے پہ ہوئی ہو جتنے دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ کی بیعت۔ حضرت کے مریدوں کا تو یہ حال تھا کہ غالباً کلکتہ کا واقعہ، غالباً ممکن ہے شاید کوئی اور، لیکن جہاں تک یاد پڑتا ہے جلسہ عام تھا، اور جلسے کے بعد بیعت کے لیے لوگ جو جمع ہو گئے تو 5000 سے زیادہ آدمی بیک وقت بیعت ہونا چاہتے تھے، وہ بیعت لاؤڈ اسپیکر پہ کرائی۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کیا ایسی ہوئی تھی، یا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت ایسی ہوئی؟ ہم سے خود حضرت نے فرمایا، مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ شیخ نے فرمایا کہ مجھے بڑی تمنا تھی کہ میں سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھوں، تو فرمایا ہم ایک مرتبہ سوئے اور فرماتے تھے خواب مجھے بہت کم آتے ہیں۔ فرمایا ایک مرتبہ میں نے سید صاحب رحمۃ اللہ کو خواب میں دیکھا اور بہت تعلق پیدا ہوا، بہت محبت تھی، تو میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں تبدیل ہو گئی، اور حضرت کے مرید اور جو حضرت کے خلفاء تھے وہ کہتے تھے، واللہ عالم جو بھی ہے، وہ کہتے ہیں حضرت کے پورے ہندوستان میں 16 لاکھ سے زیادہ ہوئے، اور 16 لاکھ جس آدمی کے مرید ہوں، اندازہ کرو خلافت کتنے لوگوں کو دی، 166 167 بس ایسے، یعنی 10,000 آدمیوں میں سے ایک آدمی کا خلیفہ ہوا۔ ایسے تھوڑا ہی تھا کہ خلافت بڑھ رہی ہے آگے۔ اس زمانے میں سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ میں
کون آدمی ہوگا جو اس مقام سب سے بڑھ کے؟ اور حضرت کے یہاں 4-5 خلفاء بس. حضرت معاشی احمد صاحب گنگوئی نبر اللہ کو دیکھو 28-30 آدمیوں کو خلافت دی وہ بس. حضرت شیخ الحدیث محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا حلقہ کس کا ہوگا؟ کتنوں کو 200 کے قریب آدمیوں کو خلافت دی اور لاکھوں آدمی حضرت سے بیعت ہوئے. حد ہو گئی کہ جہاز پہ حضرت سفر کرتے تھے وہاں بھی 2-4 مل جاتے تھے, جہاز میں بھی بیعت ہو رہی ہے, لیکن خلافت کم لوگوں کو. اس لیے کہ ان لوگوں کے ہاں کچھ شرائط تھیں, قواعد تھے, پابندیاں تھیں. اس لیے یہ بات کہنی ضروری ہے کہ آدمی سوچے کہ کہاں جا رہا ہے, کس کے ساتھ تعلق ہے, وہاں علم کتنا ہے. اگر علم نہیں ہے تو پھر ان کا اہل علم سے کتنا تعلق ہے. اس لیے اور کبھی بھی یہ نہ بات جانیں کہ مشائخ معصوم ہوا کرتے. ایسی ایسی عجیب باتیں ہو جاتی ہیں کبھی کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے کہ اخلاقیات میں جو چیزیں ہونی چاہیے بعض اوقات وہ بھی پوری نہیں ہوتی اور لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. ہم اور کسی کے متعلق کچھ نہیں عرض کرتے, لیکن اگر جو یہاں آتے ہیں ہم آپ سے ہی صرف کہہ سکتے ہیں, اس لیے آپ سے کہتے ہیں کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے کہ خدا ایسی جگہ پر لے جائے جہاں اس کی خود مرضی ہو. سب سے آسان طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رہنمائی کرے ایسی جگہ کے لیے جہاں سے خود راضی ہو خوش ہے. وگرنہ بڑی مصیبت پیش آ جاتی ہے. بڑے بڑے اچھے لوگ جن کی ولایت مسلمہ کی کبھی کبھی ایسی چیز میں پھنس جاتے ہیں, حیرت ہوتی ہے. ضیاء الحق کا قصہ بتائیں. جنرل ضیاء الحق کو اس پر الزام لگا کہ وہ قادیانی. یا اللہ کس مصیبت میں پھنس گیا. وہ ہر جگہ ترویج کرتا پھرتا تھا اب تک کہ دارالعلوم کراچی چلے گئے. حضرت تقی صاحب رضی اللہ عنہ سے تعلقات تھے وہاں دارالعلوم کراچی میں. طلباء نے جس نے بھی کھڑے ہوئے پوچھا سے صاحب کہہ دیا میں قادیانی نہیں ہوں, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. سب کچھ کہنے کے باوجود سندھ کے مشائخ نے کافر کہتے ہیں. بیر شریف میں اسماعیل عبد الکریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, بھئی بڑے آدمی تھے, بہت بڑے آدمی. میں حضرت کی زیارت کے لیے حاضر ہوا. اتنی بڑی شخصیت, اتنے متقی, اتنے پرہیزگار کہ بیمار ہو گئے تو خون نہیں لگوایا, شرم جائز ہے. تو کہنے لگے میں اس فتوے پہ بحث نہیں کرتا, ناجائز نہیں کہتا, لیکن میں حرام چیزوں سے اپنا علاج نہیں کرا. ظاہر ہے کہ خون تو حرام نہیں نا, نہیں علاج کرایا. 1948 میں حج پہ گئے تھے اور بڑا زور لگایا لوگوں نے, مریدوں نے, کہ حضرت حج پہ چلیں. کہنے لگے کہ تصویر پاسپورٹ پہ لگانی پڑتی ہے نا. کہاں تو انہوں نے کیا ایک نقل حج کے لیے حرام کام کروں, میں نہیں جاتا. ان کے تقویٰ کہا ہم حاضر ہوئے تو اس لیے زیارت کا شوق ہوا کہ حجت اللہ بالغہ پڑھاتے تھے حضرت, اور حجت اللہ اور اس کے مضامین پہ ایسا ویسا ابو تھا ہم نے, اور بڑے بڑے لوگوں سے انہوں نے پڑھا تھا. لیکن ہمیں بھی یہی فرماتے رہے کہ غلام ہے یہ جو ضیاء الحق ہے نا یہ کافر ہے. ہم چپ کر کے سنتے رہے. ہم کون سا ضیاء الحق کے ایمان کی تصدیق تردید تو گئے تھے, مگر سنتے رہے. آخر دم تک وہ کہتے رہے قادیانی, وہ ہمیشہ تردید رہے حضرت میں نہیں ہوں نہیں ہوں, کہتے تم قادیانی ہوں. یہ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں. اس لیے یہ جو کانوں کے کچے ہوتے ہیں نا, کہ جو آیا جو خبر دے دی بس لے ہوئے, جو کسی نے کہہ دیا بس بالکل وہی سچ ہے. آدمی کو ایسے نہیں ہونا چاہیے. یہ اخلاقیات ہیں, اپنے آپ کو صحیح کیجیے. اللہ نے کیا قرآن میں فرمایا؟ اللہ نے فرمایا یہودیوں کے متعلق, دیکھو قرآن کیسی عجیب بات کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا یہودی جھوٹ بولتے, کیا کہا ہے اللہ نے؟ سماعون للکذب, دبا کر بہت پگلے درجے کے ایسے خراب ہیں کہ جھوٹ کو سنتے ہیں. سماعون لقوم آخرین, دوسروں تک پھیلاتے ہیں. یہ نہیں فرمایا جھوٹ بولتے ہیں, فرمایا جھوٹ سنتے ہیں. اکالون للسحت, پگلے درجے کے حرام کھانے والے. اس لیے جھوٹ کا سننا اور اسے پھیلانا یہ گناہ نہیں ہے, یہ یہودیت ہے. ویسے تو یہودی صبح و شام لعنت اور یہودیت کو خود اپنا لیں. اللہ نے کہا یہ یہودی جھوٹ سنتے ہیں اور جھوٹ کو پھیلاتے ہیں. اس لیے بعض لوگ جھوٹ کو سنتے ہیں پھر بولتے نہیں, جھوٹ کو پھیلاتے ہیں. نہ کرے ایسا اعتبار, اپنے آپ کو بچائے. یہ اخلاقی کمزوریاں ہیں بھائی. اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرے.
لیکن اب سوچو ضیاء الحق بھی چلا گیا اور حضرت دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ کے یہاں پہنچ کے خدا کی کسی سے بھی رشتہ داری نہیں، اور حضرت رحمت اللہ علیہ ساری عزت اور عزت کے باوجود اللہ کا تو دباؤ کوئی نہیں نا، اسے اگر پوچھ کیا کہ آپ اس بنیاد پہ میرے ایک بندے کو کافر قرار دیتے رہے تو اللہ نے کیا جواب ہو؟ کہ آدمی سوچے۔ اس لیے دین کے جذبے میں ان چیزوں میں آدمی جھوٹ پھیلاتا رہے، جھوٹ بولتا رہے، اس کا مطلب ہے اپنی ابھی اصلاح نہیں ہوئی۔ یہ چند ایک چیزیں، عقیدہ، اعمال میں نماز، اللہ کا ذکر، علم، بس اس پہ قائم رہے۔ ان چیزوں کو سوچیے، کتنا حصہ زندگی میں علم کا ہے، کتنا حصہ آپ کی زندگی میں ذکر کا ہے، اللہ کی یاد کا ہے۔ ان چیزوں کو بیلنس کر دیجیے، اخلاقیات کو سیکھ لیجیے۔ یہ ایسی چیزیں جن کے خدا کے ہاں سوال جواب ہوں گے نا۔ یہ سوال جواب نہیں ہے کہ حجت اللہ میں کیا لکھا تھا کیا نہیں لکھا تھا، وہ بھی پڑھیں گے اگلے ہفتے سے کچھ انشاءاللہ بات کر لیں گے، مگر یہ اس لیے ضروری ہے کہ آدمی کبھی کبھی انٹلیکچوئل جو ڈسکشن ہوتی ہیں ان میں اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ ان چیزوں کی اہمیت دل میں کم ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں ہونی چاہیے۔ آدمی کو دریا جو ہوتا ہے نا اس کے بند باندھ کے رکھنے چاہیے، بیلنس لائف گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں